ہیلو ناظرین، السلام علیکم۔ اردو پوئٹری کہانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ایک عظیم بہن کی عظیم کہانی کو شروع کرتے ہیں جس نے اپنے بھائی کے لیے کیا قربانی دی۔ کہانی یہ ہے کہ صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا، مجھے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی۔ ارے ایسا کیا ہوا؟ کیا شعر کو وہ مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا؟ پھر زور زور سے رونے لگا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں اس کو چپ کروایا۔ ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لگ گیا۔ روتے روتے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا۔ تم کو ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہنے لگا، فارس پتہ ہے، بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات کبھی بھی میں ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے اور کبھی چاول کی تھیلی دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا ہے۔ مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، بہن کو بولو یا عید پہ آیا کرے بس، اور جو آپ صابن، سرف اور چاول کا ڈھیلا بھر کر دیتی ہے اس کو بند کر دیں۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ میں نے جھوٹے منہ کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی نہیں۔ بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہے۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دی کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ کورونا کے دن میں فارس کا کام کاج ہے ہی نہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی ہے، میرے پاس اس کا علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں۔ میں نے قرض بھی لیا تھا، کچھ دنوں بھوک سر پر تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا۔ حالات پہ کہ اتنے میں بہن گھر آ گئی۔ غصے میں بولا، اب یہ آ گئی منوس۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی، اس کے یہ بھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی۔ بھائی پریشان ہو، مسکرایا نہیں تو بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، تمہیں گود میں کھلایا ہے اور کھیلتی رہتی ہوں۔ اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ہوئے پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے، میں سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل آؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر، بیٹے کا علاج کر، اور جا اٹھ نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بڑھا کر رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھا جا رہا تھا، آہستہ سے بولی، کسی کو بتانا نہیں کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے بھائی۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کیا اور 1000 روپے مجھے دیے جو 50 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر بھائی، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی پھر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا دے، اس نے بال سفید ہو گئے۔ اب بازار جاؤں اور داڑھی کو ٹھیک کرا اور جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف میں نے دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔
पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारिस बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। भाई कितने मतलब परस होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों को ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम हो गई। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करो, शायद इनके चेहरे पे कुछ लम्हे के लिए एक सुकून आ जाए। दोस्तों, ये कहानी सुनाते सुनाते अल्लाह की कसम मेरे आंखों में आंसू आ गए। बहुत दुख भरी दास्तान है। ये कहानी सुनने का मकसद ये है कि अपनी बहनों से हमेशा प्यार करें, उनकी खैरों खबर पूछते रहे। बहन, भाई, बहू, बेटी सब में बराबर का तवाज़ुन रखें, क्योंकि बहनें भाइयों पे जान चरखती है, चाहे भाई उनकी कदर करे या ना करे। इसके साथ ही दोबारा हाजिर होंगे उर्दू पोइट्री कहानी चैनल में एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मज़ीद सबक आमोज़ और सच्ची कहानियाँ आप तक आती है। अल्लाह हाफ़िज़।